السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول یو آر مائی ہارٹ کی قسط نمبر 15، جس کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت مل سکے۔ تو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں یو آر مائی ہارٹ۔ ابھی ہی باہر سے لوٹا تھا، سفید رنگ کا سوٹ سیب تن کے اچرک کو گردن میں ڈال رکھا تھا، جس کے دونوں سرے اس کے دائیں بائیں لٹک رہے تھے۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے سے تھکاوٹ عیاں تھی۔ احسان آج کل اپنی بہن کی شادی میں مصروف تھا، تبھی اس کے حصے کا کام وہ خود ہی دیکھ رہا تھا۔ حویلی کا اندرونی گیٹ عبور کر کے وہ اندر آیا تو وہاں کئی نوجوان لڑکیاں اس کی ماں کے ارد گرد کھڑی تھیں۔ رائمہ اور سعدیہ بھی وہیں تھیں، جبکہ شہزاد ملک اور اس کے بابا سائیں اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کے لباس دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ڈاکٹرز کی اس ٹیم میں سے ہیں جو شہر سے آئے ہیں، مگر اس وقت ان کی ہال میں موجودگی اسے ناگوار گزری تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے سب کو نظر انداز کرتے اپنی ماں کو مخاطب کیا تھا، جبکہ باقی سب لڑکیوں کی ستائشی نگاہیں اس کڑیل جوان پر جم گئی تھیں جو وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے کرخ تاثرات اسے ایک بار رعب انسان بناتے تھے۔ بیٹا، وہ ان میں سے ایک لڑکی غائب ہے، صبح ان کے ساتھ ہی گئی تھی مگر واپسی پر ان کے ساتھ نہیں آئی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے بے فکر ہو گئے تھے کہ ان کے خیال میں وہ واپس حویلی آ گئی ہوگی۔ صوبیہ نے پریشان سے لہجے میں اسے بتایا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ رات کے 7 بج رہے تھے اور ایک لڑکی غائب تھی۔ اگر وہ ان کے ساتھ گئی تھی تو انہیں دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ خیر، میں اپنے آدمی سے کہتا ہوں، وہ پتہ کرواتا ہے۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہہ کر اپنی جیب سے فون نکالتا سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا خود جا کر اس لڑکی کا پتہ کروانے کا، جسے خود اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ اپنے بستر پر لیٹ کر صرف آرام کرنا چاہتا تھا۔ ویر سائیں، اپنے آدمی کو بتا دیجیے گا کہ اس کا نام حمزہ ہے، اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ رائمہ نے بہرام کو جاتے دیکھ کر بلند آواز میں کہا تو وہ ایک جھٹکے سے رکا۔ حمزہ؟ زیر لب بڑبڑا کر وہ واپس مڑا اور تیزی سے رائمہ کے قریب پہنچا۔ کیا نام لیا تم نے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا تو رائمہ نے اسے اس کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو غور سے دیکھا۔ حمزہ ویر سائیں، وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹی ہے، رائمہ نے بتایا تو وہ ایک غصے بھری نظر ان سب لڑکیوں پر ڈال کر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ پیچھے سب ہی اس کے غصیلے اور سرد انداز پر حیران رہ گئے تھے۔ بہرام کو کیا ہوا؟ صوبیہ خود بھی حیران تھی۔ کہاں وہ اپنے آدمی کو حکم دینے والا تھا کہ اس لڑکی کا پتہ کرے اور کہاں وہ خود اسے ڈھونڈنے نکلا تھا؟ پتہ نہیں پھپھو، رائمہ نے بھی حیرت سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ بہرام کا ایسا رویہ، وہ بھی ایک غیر لڑکی کے لیے، ان کے لیے حیرانی کا باعث تو ہونا ہی تھا کہ وہ صنف نازک سے دور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ حویلی سے نکل کر ابھی وہ اپنی جیپ میں بیٹھا ہی تھا جب 2 لڑکے بھاگ کر اس کی طرف آئے۔ سر، میری بہن! تحسین بہرام کو دیکھ کر مدد کی غرض سے اس کی جانب آیا تھا۔ حمزہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ تمہاری بہن؟ بہرام نے اس کی بات کاٹتے اچنبھے سے تحسین کو دیکھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق حمزہ کا ایک ہی بھائی اور ایک ہی بہن تھی، پھر یہ کون تھا؟ حمزہ میری کزن سسٹر ہے سر، وہ بہت بھولی ہے اور یہاں کے راستے وغیرہ بھی اسے معلوم نہیں۔ آپ پلیز اسے ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں۔ تحسین نے التجائی انداز میں کہا۔ اس کے ہر انداز سے حمزہ کے لیے فکر جھلک رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، بہرام نے بے تاثر لہجے میں کہا، مگر دل میں اس وقت غصے کے ابال اٹھ رہے تھے، اور غصہ بھی اس لڑکی پر جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تحسین اسے اس جگہ لے آیا تھا جہاں پر وہ لوگ کام کر رہے تھے۔ تم لوگوں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بہرام نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کی تھی سردار صاحب، ہمارے کچھ ساتھی اسے ڈھونڈ رہے ہیں، مگر وہ ابھی تک نہیں ملی اور ہم آپ سے مدد لینے گئے تھے۔ اب کی بار حمزہ نے جواب دیا تھا۔ تم لوگ اس طرف جاؤ، بلکہ رکو، کیا تم لوگوں نے جنگل میں اسے ڈھونڈا ہے؟ بہرام انہیں ہدایت کرتا اچانک رک کر پوچھنے لگا تو انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمیں جنگل کا تو علم ہی نہیں، اور حمزہ کبھی جنگل میں نہیں جائے گی اکیلے، تحسین نے سنجیدگی سے بتایا۔ انہوں نے پورے گاؤں میں اور کھیتوں میں حمزہ کو ڈھونڈا تھا، مگر وہ نہیں ملی تھی، اور جنگل کے بارے میں تو وہ لا علم تھے۔
اس بیوقوف لڑکی سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ غصے سے بڑبڑا کر کہتا وہ ایک جانب بڑھنے لگا، جبکہ تحسین اور حمزہ اس کے پیچھے لپکے۔ بہرام خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ حمزہ کی لاپرواہی پر غصہ ہے یا اس کے گم جانے پر پریشان، مگر جو بھی تھا اس وقت اس کے دل و دماغ پر حمزہ ہی چھائی ہوئی تھی، جسے وہ ہر حال میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ تم لوگ اس طرف دیکھو، میں اس طرف دیکھتا ہوں۔ 10 منٹ کے بعد وہ کھیتوں کے اختتام پر موجود جنگل کے سرے پر کھڑے تھے۔ بہرام انہیں دائیں بائیں جانے کا اشارہ کرتا خود سامنے کی طرف بڑھنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ کافی آگے نکل آیا تھا، مگر حمزہ اسے کہیں نہیں دکھی تھی۔ فون کی ٹارچ آن کر کے اس نے ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ حمزہ! اس نے زور سے اسے پکارا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اب وہ ایک ہاتھ سے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر پھینکتا حمزہ کو آواز لگاتا مسلسل آگے بڑھ رہا تھا، مگر حمزہ کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ کہاں ہو تم؟ تھک ہار کر ایک جگہ کھڑا ہوتا وہ بڑبڑایا۔ اب تو دل میں بے چینی سی ہونے لگی تھی، یوں جیسے وہ نہ دکھی تو اسے کچھ ہو جائے گا۔ حمزہ! میں ہوں بہرام، سامنے آؤ، کہاں ہو تم؟ بہرام ایک بار پھر دل ہی دل میں اس کی حفاظت کی دعا کرتا اسے پکارنے لگا، جب اچانک اسے ایک درخت پر سرخ سا نشان دکھا۔ وہ تیزی سے اس درخت کے قریب آیا اور غور سے وہ نشان دیکھنے لگا جو یقیناً خون ہی تھا۔ حمزہ! اس خون کو انگلی سے چھوتے اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں حمزہ کو پکارا تھا۔ خون دیکھ کر دل ایک پل کو رکا تھا، کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ حمزہ! حمزہ! اب وہ تقریباً اندھا دھند بھاگتا ہوا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ خون دیکھ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ یہیں کہیں تھی۔ بغیر نیچے دیکھے بھاگتا ہوا ایک دم لڑکھڑایا اور دھڑام سے نیچے جا گرا۔ فون ہاتھ سے چھوٹ کر کچھ فاصلے پر گرا تھا، جبکہ اسے اپنے ایک بازو پہ شدید جلن سی محسوس ہوئی۔ تیزی سے اٹھ کر بیٹھتا وہ آستین ہٹا کر اپنا بازو دیکھنے لگا، جس پر لمبی سی خراش تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ اس کی قمیض کا بازو بھی پھٹ گیا تھا، نیچے سے شاید کوئی کانٹدار جھاڑی لگی تھی اسے۔ سر جھٹکتا وہ فون اٹھا کر ایک بار اٹھ کھڑا ہوا اور حمزہ کو پکارتا ہوا ایک بار پھر بھاگنے لگا۔ اپنے بازو میں اٹھتی جلن کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اگر پرواہ تھی تو اس لڑکی کی جو اس وقت نہ جانے کہاں اور کس حال میں تھی۔ وہ لڑکی جسے پہلی بار اس نے تھپڑ سے نوازا تھا اور اگلی ہر ملاقات میں اسے ڈرایا دھمکایا ہی تھا، اس وقت اس کے دل و دماغ میں بے چینی برپا کیے ہوئے تھی۔ حمزہ! وہ کہیں نہیں تھی، اس کا نام و نشان بھی کہیں نہیں تھا، اور یہی بات بہرام کو اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا وہ آسمان کی طرف منہ کر کے بے بسی سے چلایا تھا۔ وہ مایوس ہونے والوں میں سے نہیں تھا، مگر اس کا سامنا نہ ہونا نہ جانے کیوں اسے بے بس کر گیا تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی کراہا ہو۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور آواز کی جانب بڑھنے لگا۔ کراہنے کی آواز اب قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس جگہ پر آیا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر طرف خشک پتے بکھرے پڑے تھے، جن پر قدم رکھنے سے ایک عجیب سا شور پیدا ہو رہا تھا۔ اچانک کراہنے کی آوازیں تھم گئیں۔ بہرام بے چین سا ہوا۔ حمزہ! یہ تم ہو نا؟ کہاں ہو تم؟ گھبراؤ نہیں، یہ میں ہوں، بہرام۔ ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے گہرے سانس بھرتا وہ حمزہ کو پکارنے لگا، جس پر ایک بار پھر کراہ بلند ہوئی۔ وہ تیزی سے دائیں جانب گھوما اور فون کی روشنی میں چند قدم مزید آگے آیا تو نظر 2 قدموں کے فاصلے پر موجود ایک گہرے گڑھے پر پڑی۔ وہ تیزی سے گڑھے کے کنارے پر آیا اور نیچے بیٹھ کر روشنی اندر پھینکی، مگر اندر کا منظر اس کے دل میں خنجر پیوست کر گیا تھا۔ سامنے ہی وہ گٹھری بنی مسلسل کراہ رہی تھی۔ کپڑے سارے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جبکہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ سٹالر وجود سے غائب تھا، جبکہ ایک جوتا بھی غائب تھا۔ بہرام تیزی سے گڑھے کے اندر اترا۔ حمزہ! تم ٹھیک ہو؟ یہ دیکھو، میں ہوں، بہرام۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے اس نے مٹی سے اٹا اس کا چہرہ صاف کرنا چاہا، جو آنسوؤں کی وجہ سے بھیگا ہوا تھا، اور مٹی بھی گیلی ہو کر عجیب سے نقش و نگار بنا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بول کیوں نہیں رہی؟ بہرام نے اس کا سر سینے سے لگاتے ہوئے کہا جو اب رو رہی تھی۔ کیوں جان نکال رہی ہو میری؟ ٹھیک تو ہو نا تم؟ وہ اس کو روتا دیکھ کر بے تابی سے پوچھنے لگا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بہرام نے اس کے کپڑوں سے مٹی جھاڑی اور اسے سہارا سے کھڑا کیا، مگر کھڑے ہوتے ہی وہ لڑکھڑا گئی۔
بول کیوں نہیں رہی؟ گنگی ہو گئی ہو کیا؟ اس کی حالت دیکھ کر بہرام کو اس پہ غصہ تو آ رہا تھا، مگر اس کی خاموشی نے اس کا پارا مزید ہائی کر دیا تھا۔ مری نہیں ہوں میں، اس بات کا افسوس ہو رہا ہے نا، تو یہی مار کر گاڑ دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس نے بھیگے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا، جبکہ اس کے فضول گوئی پر بہرام کا دل چاہ کہ سچ میں اس کو یہیں مار کر گاڑ دے۔ فکر مت کرو، ماروں گا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں، مگر گاڑوں گا یہاں نہیں، سخت لہجے میں کہہ کر اس نے اس کے آگے جھک کر اسے اپنی پشت پر لادا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن میں حمائل کیے۔ فون کو جیب میں رکھا اور اس کی ٹانگوں کو اپنی کمر کے گرد لپیٹ کر وہ گڑھے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ حمزہ اس کے سخت لہجے پر پھر سے رو دی۔ اب اس کی قمیص کی پشت کو آنسوؤں سے نم کرنے لگی تھی، جس پہ بہرام نے لب بھینچے۔ تقریباً 5 منٹ کی تگودو کے بعد وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ باہر آتے ہی اس نے حمزہ کو زمین پر بٹھایا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ فون جیب سے نکال کر الٹا کر کے زمین پر رکھا تاکہ وہاں روشنی رہے۔ اس روشنی میں حمزہ کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ پاؤں دکھاؤں اپنا؟ بہرام نے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جب وہ لڑکھڑائی تھی تبھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیر میں چوٹ لگی ہے۔ نہیں دکھانا، ایک ہاتھ سے آنسو پوچھتے ضدی لہجے میں کہتی وہ بہرام کو خفا خفا سی گڑیا لگی تھی، جو سامنے والے سے بے حد ناراض تھی۔ تمہارے تو اچھے بھی دکھائیں گے، وہ تیزی سے اس کا پاؤں کھینچتے بولا تو اس ویرانے میں حمزہ کی چیخ گونجی۔ چھوڑو میرا پیر، درد ہو رہا ہے مجھے، دوسرا پاؤں سے رسید کرتی وہ اونچی آواز میں روتی ہوئی چیخی تو بہرام نے اس کا پاؤں چھوڑا اور اسے دیکھا جو اب پیر کو سہلاتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بہت برے ہو تم، دنیا کے سب سے برے، بدتمیز اور جاہل آدمی، وہ اونچی آواز میں بنا لحاظ کیے اس کی شان میں قصیدے پڑھنے لگی، مگر جواباً وہ اسے کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ اس نے پچھلے چند پل اس کے گمشدگی کی خبر پا کر بنا اس کی آواز سنے کیسے گزارے تھے، نہ ہی بتانا چاہتا تھا۔ بے شک وہ اسے لان تان کر رہی تھی، مگر اس کے سامنے تھی، بالکل ٹھیک حالت میں، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ پہلے ہی میرا پیر ٹوٹا ہوا ہے اور یہی صحیح کسر تم نکال دو۔ جانتی ہوں لنگڑی کرنا چاہتے ہو نا مجھے، اتنی چوٹ لگی ہے مجھے اور تم مجھے مزید تکلیف دے رہے ہو، پورے جسم میں جلن ہو رہی ہے، اوپر سے دل بھی جلا رہے ہو میرا۔ حمزہ نے ایک بار پھر تیزی سے بہتے آنسو پوچھ کر تیز آواز میں کہا۔ بہرام اس کے پیر کے ٹوٹنے کا سن کر مزید پریشان ہوا تھا۔ کیوں جلن ہو رہی ہے اور یہ پیر کیسے ٹوٹا؟ دکھاؤ تو صحیح۔ وہ ایک بار اس کا پیر دیکھنے لگا، مگر اس بار نرمی سے اس کا پیر تھاما تھا۔ اتنے کیڑوں نے کاٹا ہے مجھے، اور تمہارے اس جنگل میں اتنی گندی گندی جھاڑیاں ہیں، ساری ہی مجھے چبھ گئی، جیسے نہ جانے کتنا پیار آ رہا ہو مجھ پہ۔ حمزہ اس کا فون ہاتھ میں پکڑ کر روشنی اپنے پیر پہ مارتے ہوئے کہا، جو اس وقت بہرام کے مضبوط ہاتھ کی قید میں تھا۔ بہرام خاموشی سے اس کے گورے نرم و نازک سے پیر کا معائنہ کر رہا تھا، جو ہلکا سا سوجن کا شکار تھا۔ اس نے پیر کو ٹخنے سے چیک کرتے ہلکا سا دبایا۔ چھوڑو میرا پیر، حمزہ کراہتے ہوئے چیخی تو بہرام نے بغیر اس کی پرواہ کیے ایک جھٹکے سے اس کا پیر مروڑا۔ ایک بار پھر حمزہ کی چیخ اس ویرانے میں گونجی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی بے حس انسان، وہ روتی ہوئی چلائی تو وہ اس کے پاؤں کے قریب سے اٹھ کر اس کے پہلو میں آن بیٹھا، اتنا قریب کہ حمزہ بے اختیار ہی پیچھے کو کھسکنے لگی، مگر بہرام نے اسے بازو سے دبوچتے اسے مزید قریب کیا۔ آج کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چل رہی، کیا خیال ہے کاٹ دوں؟ بہرام نے سختی سے کہا تو وہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی آنکھیں میچ گئی۔ اب کیوں بولتی بند ہو گئی؟ بہرام نے طنزیہ انداز میں کہتے فون اس کے ہاتھ سے تھام کر فون کی ٹارچ اس کے منہ پہ کی تو دم بخود رہ گیا۔ اس کے دونوں گالوں پہ خراشیں تھیں جن سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اس کے بند آنکھوں سے آنسو پھر سے گالوں پہ بہہ نکلے تھے۔ اس کو ہوتی جلن وہ اپنے دل میں محسوس کرنے لگا تھا۔ فون نیچے رکھتے بے ساختہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور نرمی سے اس کے خراش زدہ گالوں کو چھونے لگا۔ حمزہ کی جلن میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس شخص سے وہ ایسی کسی حرکت کی امید نہیں کرتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولتے بہرام کو دیکھا جو اب خود بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ I'm sorry، بہرام نے خود کو کہتے سنا تھا۔ وہ جو نہیں چاہتا تھا وہی ہو رہا تھا۔ حمزہ اس کے دل میں اپنے لیے وہ احساس جگانے میں کامیاب ہو گئی تھی جسے محبت کہتے ہیں۔
وہ احساس جو وہ کم از کم ابیس ملک کی بہن کے لیے کبھی محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی غلطی نہ ہوتے بھی وہ اسے معذرت کرتا بے اختیار اسے سینے سے لگا گیا۔ اپنی غلطی نہ ہوتے بھی وہ اسے معذرت کرتا بے اختیار اسے سینے سے لگا گیا۔ حمزہ اسے گریباں دبوچتے اب کی بار بھی آواز رونے لگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی بہرام، مجھے لگا میں اب کبھی یہاں سے واپس نہیں جا پاؤں گی۔ میں نے راستہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مجھے نہیں ملا۔ وہاں بہت کیڑے تھے جنہوں نے مجھے کاٹا۔ میں کئی بار گری بھی، بہت چوٹیں لگی ہیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے سب کو پکارا مگر یہاں کوئی نہیں آیا۔ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے بہرام۔ میں یہاں سے واپس جانا نہیں چاہتی تھی مگر میں نہیں جا پا رہی تھی۔ چلتے چلتے میں بہت تھک گئی تھی۔ اب بھی میرے پیر میں درد ہو رہا ہے۔ پھر میں اس کھڈے میں گر گئی اور میرا پیر ٹوٹ گیا، جسے تم نے اور توڑ کے بالکل بیکار کر دیا۔ اب میں لنگڑی ہو گئی ہوں، اب کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ تم بہت برے ہو اور تم سے بھی برا ہے تمہارا یہ جنگل ہے جس نے مجھے اتنا رلایا۔ اس کے سینے میں سر دیے وہ اٹک اٹک کر اسے خود پہ بیتی بتا رہی تھی، جسے وہ بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ اس کی باتوں سے اسے اپنے دل میں اذیت سی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کی آخری باتیں سن کر وہ نہ چاہتے بھی مسکرا دیا۔ مجھے ایک لنگڑی سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہ میرا جنگل نہیں ہے، بہرام نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ تو اسے بہرام کے گلے سے لپٹی اجرک سے ناک صاف کی، جسے بہرام نے بمشکل ضبط کیا۔ تم یہاں کے سردار ہو تو یہ جنگل بھی تمہارا ہی ہوا، جو تمہاری طرح بہت بدتمیز ہے، اور میں تم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ تم مجھے اچھے نہیں لگتے۔ حمزہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ تمہیں مجھ ہی سے شادی کرنی ہے حمزہ، اگر مجھ سے شادی نہیں کرنی تو یہیں رہو۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار ہٹاتے ہوئے اٹھا اور اپنا خون اٹھایا۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھتی، اس کی جانب لپکتی، اس کا بازو دبوچے اور سے لپٹ گئی۔ تم میری کیا لگتی ہو جو میں تمہیں لے کر جاؤں؟ یہیں رہو اور اب کی بار ضرور کوئی نہ کوئی جانور تمہیں کھا جائے گا، بہرام نے پراسرار سے لہجے میں کہتے ہوئے اسے ڈرایا۔ نہیں پلیز میں تمہاری ہر بات مانوں گی، مگر پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح اس کا بازو ہلاتی روتے ہوئے کہنے لگی، تو بہرام نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ جو کہوں گا کرو گی؟ بہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ جھٹ پٹ سر ہلا گئی۔ وعدہ؟ بہرام نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حمزہ نے ایک بار اس کے بڑے ہوئے ہاتھ اور دوسری بار ارد موجود اندھیرے میں چھپے درختوں کو دیکھا۔ وعدہ؟ وہ اندھیرے سے خوف کھاتی اس کے قریب ہو کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ گئی، جسے اس نے تھام کر مٹھی کی صورت بند کر لیا۔ تم نے مجھ سے میری بات ماننے کا وعدہ کیا ہے حمزہ ملک، یہ بات کبھی مت بھولنا، بہرام نے اسے باور کروایا۔ ہاں یاد رکھوں گی، اب چلو یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں لکڑی نہ ہوئی ہوتی تو کبھی وعدہ نہ۔ حمزہ کہتے کہتے اچانک چونکی، تیزی سے اپنے پیر کو ہلایا جو بالکل درد نہیں کر رہا تھا۔ میں لنگڑی نہیں ہوں؟ حمزہ کی بے یقینی میں ڈوبی آواز ابھری تو بہرام نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، تمہارے پاؤں پہ ہلکی سی موچ آئی تھی جو اب ٹھیک ہو چکی ہے، بہرام نے کہہ کر اسے ایک بار پھر باہوں میں اٹھایا تو وہ جھٹپٹائی۔ نیچے اتارو مجھے، میں خود چل لوں گی۔ اس کے گلوؤں کی مہک اپنے نتنوں میں گھستے محسوس کر کے وہ آواز باختہ سی بولی۔ اوکے۔ بہرام نے اسے نیچے اتارا اور فون کی ٹارچ کی مدد سے آگے بڑھنے لگا۔ حمزہ بھی اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگی، مگر چند قدم چل کر ہی رک گئی۔ رکو؟ بہرام بغیر پیچھے دیکھے آگے بڑھتا جا رہا تھا، جب حمزہ کی وہاں سے آواز پر رک کر اسی طرف پلٹا جو اسے کافی فاصلے پر تھی۔ میرے پاس ایک جوتا نہیں ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ بہرام نے اسے اٹھایا کیوں تھا۔ میں تمہیں اپنا جوتا نہیں دینے والا، بہرام نے جتاتے لہجے میں کہا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اٹھا لو، نہ جانے وہ کیا سوچتا۔ چلو۔ خود کو سنبھالتی وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک پیر میں جوتا موجود تھا جبکہ دوسرے پیر سے جوتا غائب تھا۔ اس کے قریب پہنچنے پر بہرام ایک بار پھر واپسی کو مڑ گیا۔ بہرام اس کی مشکل سمجھ گیا تھا، مگر چاہتا تھا کہ وہ خود اسے کہے، مگر شاید وہ بھی بہرام کی طرح اپنے نام کی ایک تھی۔ بہرام کو اپنے پشت پہ حمزہ کی سسکی سنائی دی تو وہ پلٹا۔ حمزہ سر نیچے جھکائے اپنا پیر جھٹک رہی تھی، شاید ایک بار پھر اسے کچھ چبھ گیا تھا۔
بہرام نے بنا کچھ کہے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں میں اٹھایا اور آگے بڑھنے لگا۔ شرمندگی کے مارے وہ بغیر کچھ بولے بہرام کی گردن کے گرد بازو حمائل کر دی، اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ اس کی حالت سے بے نیاز تیز تیز قدم اٹھاتا واپسی کے راستے پہ چل رہا تھا تاکہ جلد سے جلد واپس پہنچ سکے۔ تقریباً 15 منٹ اسے اٹھائے وہ آگے ہی آگے بڑھتا رہا۔ اس بیچ حمزہ نے کئی بار اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ ہوگا، مگر اس بار وہ غلط تھی۔ بہرام کا چہرہ بے تاثر نہیں تھا، اس کے چہرے پر نرم گرم سے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ اپنے وجود میں حمزہ کے وجود کا لمس بہرام کے دل کو پگھلا رہا تھا، لیکن اس بات کا اقرار تو وہ اپنے آپ سے بھی نہیں کرنے والا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ لوگ جنگل کی سرحد پر آن پہنچے تھے، وہیں جہاں سے حمزہ جنگل میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی وہ لوگ پہنچے ہی تھے جب ایک طرف سے تحسین اور حمزہ بھی اس طرف آ گئے۔ حمزہ، یہ کہاں سے ملی آپ کو، اور یہ ٹھیک تو ہے نا؟ حمزہ کو بہرام کے بازوؤں میں دیکھ کر تحسین نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، یہ اس وقت بے ہوش ہے، ہمیں جلدی گھر پہنچنا چاہیے، بہرام نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ حمزہ جو تحسین کی آواز سن کر شرمندگی کے مارے بہرام کے سینے میں مزید چھپ چکی تھی، بہرام کی بات پر پرسکون ہوئی تھی۔ چیک کر لیتے ہیں، کہیں کوئی خطرے والی بات نہ ہو، حمزہ نے کہا تو بہرام اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، بس بے ہوش ہے، گھر جا کر کوئی فیمیل ڈاکٹر اس کو دیکھ لے گی، سپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ حمزہ کو لیے جیپ کی طرف بڑھا۔ حمزہ اور تحسین بھی جیپ کی طرف بڑھے۔ تحسین اور حمزہ پیچھے بیٹھ گئے تھے، جبکہ حمزہ کو بہرام نے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ لگا دیا تھا۔ تحسین نے کہا تھا کہ وہ اسے لیے پیچھے بیٹھ جائے گا، مگر بہرام نے منع کر دیا، جس پر تحسین چپ رہ گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے بہرام کا حمزہ کے لیے اتنا حساس ہونا سمجھ نہیں آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ حویلی پہنچ چکے تھے۔ جیپ حویلی کے احاطے میں رک کر وہ جیپ سے اترتا ایک بار پھر حمزہ کو بازوؤں میں اٹھا چکا تھا، جبکہ تحسین اور حمزہ کو وہ واپس جانے کا کہہ چکا تھا کہ حویلی میں غیر مردوں کا جانا منع ہے۔ تحسین اور حمزہ واپس جا چکے تھے اور ان کے جانے کے بعد اس نے حویلی کے اندرونی دروازے پر حمزہ کو اتارا۔ یہاں تو چل سکتی ہو نا، بہرام نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ شرمندہ سی ہوئی۔ تھینک یو، دھیمے سے لہجے میں کہہ کر وہ لنگڑاتی ہوئی اس کے پیچھے ہی اندر آئی تھی، جہاں سبھی کو جاگتا دیکھ کر وہ مزید پشیمان ہوئی تھی۔ سبھی اس کے قریب آتے اب اس سے اس کی خیریت پوچھنے لگے تھے۔ بہرام ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سب کے پوچھنے پر وہ انہیں اپنی بے وقوفی کے بارے میں بتا گئی تھی، جس پر سب نے ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، مگر اس کی دگرگوں ہوتی حالت دیکھ کر کہا کچھ نہیں۔ صوبیہ حمزہ کو اس کے کمرے میں رائمہ کے ہمراہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے احتیاط سے شاور لیا تھا اور پھر کپڑے بدل کر وہ واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ تحسین کی ایک کولیگ نے اس کا معائنہ کر کے اس کے زخموں پہ بینڈیج لگا دی تھی، جبکہ باقی سب اب مطمئن ہوتی اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ پاؤں میں بھی کانٹے چبھنے کی وجہ سے کئی زخم آئے تھے، جبکہ بازوؤں اور گردن پر بھی خراشوں کے نشان تھے۔ وہ اس کو بینڈیج کر کے واپس جا چکی تھی۔ اتنے میں رائمہ اس کے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی۔ یہ پی لو، اس سے تم بہتر محسوس کرو گی۔ ہلدی والا دودھ دیکھ کر اس نے منہ بسورا تھا، مگر بنا کچھ کہے گلاس تھام کر لبوں سے لگا لیا تھا۔ اب تم آرام کرو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتانا مجھے، رائمہ نے نرمی سے کہا۔ آپ بہرام کی کیا لگتی ہیں؟ نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے رائمہ سے پوچھا تھا۔ وہ رائمہ کی بڑی بہن آئمہ کو بھی دیکھ چکی تھی، جو اسے کافی مغرور اور اکھڑ مزاج لگی تھی، اور اس نے یہ بھی اندازہ لگایا تھا کہ وہ بہرام چغتوئی میں کافی دلچسپی رکھتی ہے۔ وہ میرے ویسائی ہیں اور ہونے والے جیٹ بھی، رائمہ نے دھیرے سے لہجے میں بتایا تو حمزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب آپ یہاں کی بہو بننے والی ہیں؟ مگر آپ کی بڑی بہن کی تو شادی نہیں ہوئی ابھی، پھر چھوٹی بہن کی کیسے؟ حمزہ نے اچنبھے سے پوچھا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ امی ابو نے آئمہ آپا کا رشتہ بہرام وی سے کرنے کا سوچا تھا، مگر بہرام وی نے منع کر دیا اس رشتے سے۔ اب بس میری اور بخت سائیں کی خود شادی ہوگی، رائمہ نے بتایا تو حمزہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کیوں منع کر دیا؟ حمزہ کے تیزی سے پوچھنے پر رائمہ نے بغور سے دیکھا۔
ایسی ہی تیزی پہلے بہرام نے بھی حمزہ کے لیے دکھائی تھی۔ وجہ تو انہوں نے نہیں بتائی، مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ وجہ بہت زیادہ خاص ہے۔ رائمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وثوق سے کہا تو حمزہ نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ کیا خاص وجہ ہے؟ حمزہ نے ہکلا کر پوچھا۔ خاص وجہ کوئی خوبصورت معصوم سی لڑکی ہے، بالکل تمہارے جیسی۔ رائمہ نے اس کی بینڈیج زدہ چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ایسا نہیں ہے، وہ تو مجھے بالکل پسند نہیں کرتے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حمزہ نے تیزی سے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرائی۔ میں نے کب کہا کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق ہے؟ میں نے تو کسی اور لڑکی کی بات کی ہے، یہ تو نہیں کہا کہ وہ تم ہی ہو۔ رائمہ نے لب دباتے اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر کہا تو حمزہ اس کی نظروں سے سر پٹائی۔ مجھے آرام کرنا ہے۔ حمزہ نے گھبرا کر اس کی طرف سے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ ہاں تم آرام کرو اب، ویسے بہرام ویر سائیں کی پسند بہت لاجواب ہے۔ اپنی پشت سے ابھرتی رائمہ کی مسکراتی آواز پر وہ سختی سے آنکھیں مچ گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھتی، اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی حد سے سوا ہوتی دھڑکنیں سننے لگی، جو آج ایک الگ ہی لے میں دھڑک رہی تھیں۔ اف، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، میں اس خروش کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ اپنے دل کی دگرگوں حالت سے گھبراتی وہ جھنجھلا کر بولتی سر تک زیادہ دانے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سب کے جانے کے بعد اس نے گھر کو سمیٹنا شروع کیا تھا۔ گھر کی صاف صفائی تو مہمانوں کے جانے کے بعد ہی ہونی تھی، لیکن چھوٹا موٹا سامان وہ ابھی سے سمیٹ رہی تھی تاکہ کل زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔ اس کی طبیعت اب بھی بوجھل سی تھی، مگر کام کل کرتی یا آج کرنا تو اسے ہی تھا۔ تبھی وہ اپنی طبیعت کو پس پش ڈال کر کام میں جٹی ہوئی تھی۔ کام ختم کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے دوپہر کا کھانا بنایا تھا، مگر اتنی محنت سے کھانا بنانے کے بعد وہ صرف 3-4 لقمے ہی لے پائی تھی کہ حلق میں جاتے اسے اکائیاں سی آنے شروع ہو جاتی۔ وہ لوگ ولیمے کے بعد تقریباً 6 بجے واپس آنے والے تھے۔ احسان نے اسے اپنے لیے تیار ہونے کو کہا تھا، تبھی وہ تقریباً 4:30 بجے ہی تیار ہونا شروع ہو چکی تھی۔ تیاری کیا تھی؟ احسان کا لایا خوبصورت سا جوڑا اور جوتا پہن کر اس نے پلکوں پہ ہلکا سا مسکارا اور آنکھوں میں کاجل ڈالا تھا۔ لبوں پہ بھی گلابی رنگ کی لپسٹک لگائی تھی جو احسان ہی اس کے لیے لایا تھا۔ بالوں کو پل دے کر چٹیا کی شکل میں ڈھالا اور پھر چٹیا کو کمر پہ چھوڑ دیا۔ دوپٹے کو ایک کندھے پر ڈال کر گھوم کر اپنا جائزہ لیا۔ گو کہ چھوٹے سے آئینے میں صرف چہرہ ہی نظر آ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی تسلی کر رہی تھی۔ 5 بج چکے تھے اور احسان نے کہا تھا کہ وہ جلدی آ جائے گا، تبھی اب وہ اپنے بستر پر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ جلدی آئے اور اس کی تیاری دیکھ لے۔ عبیدہ لوگوں کے آنے سے پہلے اسے کپڑے تبدیل بھی کرنے تھے، ورنہ وہ سب کے سامنے تماشا گانے میں بھی کوئی آر محسوس نہ کرتی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، تبھی کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر لالٹین نکالنی چاہی، مگر اب بھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی جب اچانک کسی نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ پہلے وہ گھبرائی، مگر پھر احسان کا سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا۔ ملیحہ نے اس کے بازو اپنی کمر میں حمائل ہوتے محسوس کر کے اس کے سینے پر سر رکھتے استفسار کیا۔ لائٹ تو ہے نہیں تو تم مجھے کیسے دیکھو گے؟ ملیحہ نے اس کے لب اپنی گردن پہ محسوس کرتے ہوئے پوچھا، مگر وہ جواب دینے کی بجائے شدت سے اس کی گردن کو چھونے لگا۔ آج اس کے انداز میں جارحیت اور عجیب سی دیوانگی تھی، جسے محسوس کر کے ملیحہ کو عجیب سا لگا تھا۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ تکلیف ہو رہی ہے مجھے؟ اس نے اپنے گال پہ احسان کے دانت گرتے ہوئے محسوس کیے تو اسے دھکا دے کر دور ہٹانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کی چٹیا مقابل کی گرفت میں آ چکی تھی۔ احسان نہیں ہوں میں جسے تمہاری تکلیف کی پرواہ ہوگی۔ مقابل کی آواز کسی سور کی مانند اس کے کانوں میں گونجی تھی، جس پر وہ تڑپ کر اس سے دور ہوئی۔ وہ احسان نہیں، یاسر تھا، جو اسے اکیلا پا کر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی اور ٹھیک اسی وقت لائٹ آئی تھی۔ ہمت کی تو بات ہی مت کرو میری بلبل، ہمت تو ابھی دیکھو گی تم میری جب میری باہوں میں آؤ گی۔ خباثت بھرے لہجے میں کہتا وہ اس کو کمر سے دبوچ کر قریب کرتا ایک بار پھر اسی گردن پہ جھکا۔
اس سے پہلے کہ وہ اس کی وجود کا مزید اپنے غلاظت بھرے لمح سے روشناس کرواتا، اچانک دروازہ کھلا اور عبیدہ چیل کی مانند ان کے قریب آتی ملیحہ پر جھپٹی۔ یاسر تو عبیدہ کو دیکھ کر ہی جھٹکے سے ملیحہ سے دور ہو گیا تھا۔ کمینی کمزاد، ہمارے پیچھے گلچھڑے اڑاتی پھر رہی ہے تو، اور وہ بھی ہمارے ہی گھر کے لڑکے کے ساتھ۔ شرم نہ آئی تجھے اپنے بھائی جیسے جیٹ کو بہکاتے ہوئے؟ عبیدہ اسے چٹیا سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر صحن میں لے آئی تھی اور وہاں قریب ہی رکھی جھاڑو اٹھا کر اسے مارنے لگی تھی۔ سبھی مہمان جو برادری سے تھے نیچے گری روتی تڑپتی ملیحہ کو کوس رہے تھے، جو اپنی ہی عزت کو سر عام اچھال رہی تھی۔ اچھا ہوا چچی تم آ گئی، میں تو اس لیے گھر آیا تھا کہ آرام کر سکوں، مگر یہی مجھے اپنے کمرے میں یہ کہہ کر لے گئی کہ کچھ کام ہے۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ غلط حرکت کرنا شروع ہو جائے گی۔ یاسر چہرے پر معصومیت سجائے عبیدہ سے گویا ہوا تو وہ مزید تیزی سے ملیحہ کو مارنے لگی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مت مارو اماں، یاسر بھائی خود میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ ملیحہ زمین پر گٹھری کی مانند لیٹی روتے ہوئے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ دونوں گھٹنے موڑ کر پیٹ سے لگا رکھے تھے، جبکہ دونوں بازو چہرے اور سر کو چھپا رہے تھے جہاں عبیدہ اسے مار رہی تھی۔ ارے کمبخت، اگر اتنی ہی آگ لگی تھی تو مجھے بتاتی، میں آسان سے کہتی کہ تجھے منہ لگا لے، مگر تیری اتنی اوقات ہوتی تو وہ میرے کہے بغیر ہی تجھے بیوی بنا لیتا۔ عبیدہ نے ایک زوردار ضرب اس کی ٹانگوں پر لگائی تو وہ درد سے چیخی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ غلیظ انسان آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ملیحہ عبیدہ کے دور ہٹتے ہی اٹھ کر بیٹھتی چلائی تو یاسر کی ماں آگے آئی۔ میری بیٹی پر الزام لگاتی ہے منحوس، تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ اس کے بال کھینچ کر وہ ایک طرف بڑھی تھی جہاں سدرا ہاتھ میں لوہے کا راڈ تھامے کھڑی تھی۔ وہ تو مزے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ملیحہ مر جاتی تو احسان اس کا ہوتا۔ اس نے تیزی سے وہ راڈ اپنی ماں کو تھمایا، جو راڈ ہاتھ میں لیے اب ملیحہ کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا ارادہ سمجھ کر ملیحہ کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ ہاتھوں کے بل پیچھے کھسکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یاسر اور باقی سب خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ یاسر جہاں خود کے بچ جانے پر خوش تھا، وہیں ملیحہ کے ہاتھ سے نکل جانے پر تلملا رہا تھا۔ ملیحہ نے روتے ہوئے مدد بھری نظروں سے سب کی طرف دیکھا، مگر سب کے چہروں پر اسے اپنے لیے حقارت نظر آئی۔ اس نے اللہ کے بعد احسان کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا، مگر شاید آج اس کے ستارے گردش میں تھے کہ وہ آج یہاں اس کی ڈھال بننے کے لیے موجود نہ تھا۔ آج اس کا قتل کر دے تاکہ جان چھوٹے ہمارے اس کمزاد سے، عبیدہ نے اپنی جیٹھانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا تو اس نے آنسو پونچھتے اپنے قدم پیچھے کو لیے۔ یاسر کی ماں مسلسل اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کے قدموں میں تیزی آتے دیکھ کر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے کو مڑی اور اپنے آگے موجود عورت کو دھکا دے کر دروازے کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کی حرکت کو سمجھتا وہ کھلے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ پکڑو اس بدذات کو، آج میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ سب سے پہلے عبیدہ ہوش آتی چلائی تھی اور اس کے چلانے پہ یاسر ملیحہ کو پکڑنے کے لیے باہر کی جانب لپکا تھا۔ کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔